اب اس کے بعد ہمارے آپ کے مربی اور حافظ راشد صاحب کے استاذ، بلکہ میرے استاذ، بلکہ الحمدللہ ہزاروں علماء کرام کے استاذ حضرت مولانا سید ذل الرحمان صاحب قاسمی معتمیم و مدرسہ قاسم شکرپور تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے۔ حضرت ہمیں اپنے ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام مکتب کے بچوں کا پروگرام تھا۔ یہ مکتب جب گھر کے اندر چل رہا تھا، ایک صاحب کے مکان میں چل رہا تھا، تب سے میرا یہاں آنا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جب وہ مکتب مکان پہ چل رہا تھا تو میں نے خود دیکھا تھا اس مکتب میں تقریباً 50 سے 60 کے قریب بچے پڑھتے تھے۔ اور اس اخلاص کی برکت، ہماری شریعت کے اندر، عبادت کے اندر اخلاص شرط ہے۔ نیت جیسی ہوگی برکت بھی ویسی ہی آئے گی۔ اچھی نیت ہے تو برکت بھی ویسے ہی آئے گی۔ نیت میں کھوٹ ہو تو برکت نہیں آتی۔ ابھی کتنے ایسے نوجوان ہوں گے آپ کے محلے کے اندر جنہوں نے اس مکتب سے فیض حاصل کیا ہوگا اور قرآن مجید اور دینی تعلیم، دین کی بنیادی باتیں حاصل کر کے وہ اسکول کالجوں میں بلکہ دوسری اس میں لگ چکے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اپنے محلے میں شکرپور کی بات کر رہا ہوں۔ 2-3 بوڑھوں کو دیکھا میں نے قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ قرآن کہاں پڑھے؟ آپ لوگ کے زمانے میں تو کوئی مدرسہ تھا نہیں، مدرسہ تو اب ہوا ہے، آپ لوگوں نے قرآن کریم کہاں پڑھا؟ تم صاحب نے جواب دیا کہ مدرسہ ہونے سے پہلے ہمارے محلے میں بھی ایسے ہی ایک گھر کے اندر مکتب چلا کرتا تھا۔
اور وہاں حافظ شفیع جو پدم پور میں مدرسہ کیے تھے اور وہیں دفن ہیں، حافظ شفیع رحمت اللہ علیہ جو ہے یہاں پڑھایا کرتے تھے. ہم لوگوں نے ان سے قرآن کریم پڑھا ہے. بوڑھے ہو گئے لیکن وہ فیض جو مکتب سے چلا تھا وہ آج تک جاری ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ بنیاد ہے، یہ کام بنیادی کام ہے. اس کی برکت سے جو آپ نے شروع کیا تھا، آپ نے حافظ راشد کو بلا کر ایک گھر کے اندر نظم کیا، ٹیوشن کی شکل میں ہو، کیسی شکل میں ہو، آپ نے نظم کیا. آپ نے ایک فکر لیا، آپ کے اندر ایک سوچ آئی کہ ہمارے بچے قرآن سے اور دینی تعلیم سے محروم نہ رہیں. اس سوچ کو اللہ نے جو ہے قبول کر لیا، اور جس کی برکت سے آج دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے ہر گھر کا بچہ جو ہے کوئی ثنا سنا رہا ہے، کوئی دعائے قنوت سنا رہا ہے، کوئی سورہ سنا رہا ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے سنتیں سنا رہا ہے، فرائض سنا رہا ہے، کوئی واجبات سنا رہا ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ سوچئے کہ اس سے پہلے کا زمانہ جو گزر گیا ہے وہ کیسا ہوگا اور آج کا زمانہ کیسا ہے. اللہ نے یہ فضل کیا ہے، اللہ نے یہ احسان کیا ہے، ہماری نسلوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے یہاں مکتب کا نظام کو قائم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور سب سے بہترین جو عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن کی نسبت سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی نسبت سے آپ نے جو ہے مکتب کو قائم کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے. اس لیے اس پر توجہ کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کا، کسی بھی گھر کا، پورے محلے میں کسی بھی گھر کا بچہ مکتب جانے سے رک جائے. اگر کوئی رک رہا ہے تو جا کر اس کو سمجھائیں، اس کو تشکیل کریں، اس کو بتائیں کہ نہیں دیکھو، جیسے کھانا پینا سونا یہ انسانی ضرورت ہے اور ضروری ہے، اسی طریقے سے بچے کا مکتب جانا بھی ویسے ہی ضروری ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول فرمائے اور آپ کے اس اخلاص کی برکت سے الحمدللہ شاندار مسجد بن گئی اور یہاں مکتب بھی قائم ہو گیا، الحمدللہ آباد ہو گیا. یہ گاؤں جو ہے اسی قرآن کی نسبت سے آباد ہوا ہے اور کچھ نہیں. کوئی یوں کہے کہ میں نہیں، قرآن کی نسبت سے، قرآن کی تعلیم کی نسبت سے یہ آباد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر دین پیدا فرما دیں، ہر گھر میں جو ہے دینی فضا کو عام اور تام فرما دیں. ایک گزارش اور کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں، میری بہنیں بھی آواز جا رہی ہے، سن رہی ہوں گی. مکتب سے بچے سیکھ کر آتے ہیں. کیا سیکھ کر آتے ہیں؟ نماز سیکھ کر آتے ہیں، سنتیں سیکھ کر آتے ہیں. کیا سنتیں؟ کھانے پینے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں. اسی طریقے سے نماز کی دعائیں ہیں، نماز کی طریقہ ہے، یہ سب سیکھ کر آتے ہیں. لیکن مکتب سے جب باہر بچہ آتا ہے نا، سب ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں. اگر بچے کو عمل کروا دیا جائے بچپن سے میرے بزرگوں اور دوستو، تو انشاءاللہ العزیز مرنے تک بچے کی زندگی میں وہ عمل باقی رہے گا. افسوس کا مقام ہے، مسلمان کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے ہر کچھ. کیا مولانا بول رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک بیان ہو رہا تھا جمعے میں،
رمضان میں بیان کر رہا تھا روزے کے متعلق کہ بھائی دیکھو روزہ روزہ ہوتا ہے، روزے میں جو ہے گناہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا گناہ؟ غیبت، چغلی، کسی کن بیٹھ گئے وہاں غیبت چغلی کرنے لگے۔ تو ایک صاحب تذکرہ کیے جہاں کے باہر، یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، لیکن میرے بھائی عمل نہیں، عمل سے خالی۔ دیکھو نہ کھانا سنت کے مطابق، نہ پینا سنت کے مطابق، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، نہ اس کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ سنت کے مطابق۔ ہر چیز جو ہے کسی میں اس بات کا وہ نہیں ہو، اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے مسلمان کا گھر ہے۔ ہمارا ہر معاملہ الٹا ہے۔ اس لیے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کو دین پر ڈھالنے کے والا جو ہوتا ہے گھر والا ہوتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچہ سنت سیکھ کر آیا ہے، اس سنت پر اس کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کس طرح کھاتا ہے، دعا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، پانی پیتا ہے سنت کے مطابق پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے۔ سکھانا تو مولانا حافظ صاحب سکھا دیں گے، حافظ راشد صاحب بالکل اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس پر جو ہے جب ہی کامیابی حاصل ہوگی جب آپ لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول دینداری بنائیں، دین کے مطابق سنت کے مطابق جو بچہ سیکھ کر آیا ہے اس پر اس کو عمل کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بہت بہترین ہو جائے گی، گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا، محلے اور گاؤں کا ماحول بھی بہت بہترین ہو جائے گا۔ آج ایک ہمارے بڑے عالم مولانا نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم نے میرے پاس ایک فوٹو بھیجا، موبائل پہ ایک مسلمان کی شادی کی تصویریں بھیجی۔ مسلمان کے لڑکے کی شادی ہمارے علاقے کا ہے، کہیں باہر کا نہیں، سونگڑا علاقے کا بچہ ہے۔ سونگڑا علاقہ جو پورے اڑیسہ کے اندر جو ہے دینی تعلیم کے نام سے، سنت کے نام سے مشہور ہے کہ سونگڑے والے ہیں، یہ دین جانتے ہیں، یہ دین کو سمجھتے ہیں، یہ دین پر عمل کرتے ہیں۔ باہر کے لوگ سمجھتے ہیں مہاندی کا بریج میں دلہا جا رہا ہے اور باقاعدہ ویڈیو شوٹنگ ہو رہا ہے، باقاعدہ ویڈیو شوٹنگ ہو رہا ہے۔ گھر میں دلہن آ رہی ہے، وہ جو کھلا والا گاڑی ہوتا ہے نا، کھلا والا گاڑی ہوتا ہے، ہاں وہ کھلے والے گاڑی میں اوپر دلہا دلہن کھڑے ہیں اور وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، اس کا شوٹنگ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، کہاں پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کو کتنا سادہ بنایا، ہم نے جو ہے کس کی نکاح کو، کس کی شادی کو اپنا بنا لیا، کس کی طریقے کو اپنا لیا۔ کیا خوشی، کیسی نسل آئے گی، کیسی بربادی آئے گی، پیسے کہاں جا رہے ہیں، شیطان کس جگہ آپ کو لے جا رہا ہے، کیسی بربادی ہو رہی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سنت کو اپناؤ، دیکھو کیسے جو ہے برکتیں آتی ہیں اور زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے، کیسے آپ کے گھر میں جو ہے دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کیسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیسے جو ہے انسان چین سکون امن والی زندگی گزارتا ہے۔ اگر سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تبھی جا کر کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے آج سے عہد کرو انشاءاللہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس پر ان کو بھی عمل کرائیں گے، خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، ان کو بھی عمل کرائیں گے، خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن جو ہے ہمارے مکاتب بھی کامیاب، ہمارے مدارس بھی کامیاب۔
آج بچوں نے بڑی محنت کے ساتھ بہت دنوں سے تیاری کر رہے ہوں گے، مہینوں لگتے ہیں تیاری کرنے میں۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ مائک میں کھڑے ہو کر اتنے لوگوں کے سامنے کچھ بولنا، کچھ بول دینا، الٹا پلٹا ہی صحیح، غلطی ہی صحیح، کچھ بول دینا، یہ بھی کمال کی بات ہے، یہ بھی ہمت کی بات ہے۔ ان بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، میں بہت دیر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ استاذ کی محنت کو قبول فرمائے، اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بچے جو محنت کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک صالح بنائے، دین کا داعی شیدائی بنائے، دین کا داعی شیدائی بنائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بعد نماز ہے، اس کے بعد کھانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کو اتباع سنت، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع بنا۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت قوت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت قوت عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اس مکتب کو بے حد قبول فرما، یا اللہ اس مکتب کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ یہاں بچے پڑھنے والے بچی بچیوں کو نیک صالح بنا، دین کے داعی شیدائی بنا۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین پڑھانے والے کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ بہترین بدلہ عنایت فرما، یا اللہ ان کے والدین کو بھی بہترین بدلہ عنایت فرما۔
یا اللہ جو لوگ تعاون کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی کے اندر یا اللہ دین پیدا فرما، ہر گھر کے اندر دین پیدا فرما۔ یا اللہ ہر گھر کے اندر دین پیدا فرما، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو یا اللہ سب کو دیندار بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو نیک صالحہ بنا، عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا نصیبہ اچھا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے یا اللہ ان کے اس پروگرام کو قبول فرما۔ یا اللہ جو محنت کیا ہے یا اللہ اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ محنت کو قبول فرما، جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اس پروگرام کے قائم کرنے میں یا اللہ جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، جس طرح بھی حصہ لیا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اس بستی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اکابر امت، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام کی مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہماری چند گزارشات کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔